لیکن انسان کی سرش میں ایک چیز نسیان کہہ لیجئے، غلطی کہہ لیجئے، وہ موجود تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تمہارے اندر جو یہ بغاوت کا ایک عنصر ہے، اس کو متحرک نہ ہونے دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ آدم بھول سے یا سہون اس درخت کے قریب چلے گئے. جیسے ہی وہ درخت کے قریب گئے، آدم کے دماغ میں یہ بات وارد ہوئی کہ اب میں جنت کا مستحق نہیں ہوں. اس لیے جس ہستی نے میرے اوپر اتنے انعامات و اکرامات کیے تھے، میں اس کی حکم عدولی کر چکا ہوں. جیسے ہی آدم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں حکم عدولی کر چکا ہوں، سب سے پہلے آدم نے خود کو ننگا محسوس کیا، عریا محسوس کیا اور پابند محسوس کیا، اپنے آپ کو پابند محسوس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آدم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے، اور حکم عدولی کی ظاہر کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے. جیسے ہی خیال آیا کہ مجھ سے حکم عدولی ہوئی ہے تو آدم ناخوش ہو گیا. آدم کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اب مجھ سے حکم عدولی ہوگی، مجھے سزا ملے گی. اب میں سزا کا مستحق ہوں، سزا کا مستحق ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی. جیسے ہی خیال ذہن میں آیا کہ اب مجھے سزا ملے گی، اللہ میاں ناراض ہوں گے، پتہ نہیں کیا صورت حال واقع ہو، جنت سے نکال دیا جاؤں، جنت میں رہنے دیا جاؤں. مختصر یہ کہ آدم کے اندر جو سکون تھا اور آدم کے اندر جو خوشی تھی وہ متاثر ہو گئی. اور جیسے ہی وہ متاثر ہوئی، آدم کے اندر خوف پیدا ہوا، اور خوف کی بنیاد پر آدم ناخوش ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہاں رہو اور خوش ہو کر رہو، خوش ہو کر زندگی گزارنی ہے. جیسی ناخوشی ہوئی تو آدم نے خود ہی اس بات کو محسوس کر لیا کہ کوئی ناخوش بندہ جنت میں نہیں رہ سکتا. تو مطلب یہ ہوا کہ آدم نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہوں. اللہ نے آدم کو جنت سے نہیں نکالا، آدم نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب چونکہ مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے، لہذا اب میں جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہوں. اور جیسی آدم کے ذہن میں یہ بات آئی، جنت نے آدم کو رد کر دیا، اور آدم اپنی تمام خوشیوں کو، سکون کو، راحت کو چھوڑ کر جنت سے نکل آئے اور اس زمین پر آ گئے. اس زمین پر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین دراصل سمبل ہوا ناخوشی کا. یہ زمین سمبل ہے اس بات کا کہ یہاں نافرمان لوگ ہی رہ سکتے ہیں. یہ زمین ایک ایسا جیل خانہ ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ جس میں وہی لوگ رہتے ہیں کہ جو سزا کے مستحق ہیں. بہرحال آدم یہاں آ گیا، اور یہ آدم کا جنت کو چھوڑ کر اپنے ارادے اور اختیار سے زمین پر آنا بلا شبہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں. ساری نعمتیں چھوڑ کے ایسی جگہ آ جانا جہاں ہر قدم پابند ہے، جہاں ہر چیز کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، جہاں ہر لمحے کے بعد دوسرا لمحہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا، جہاں مستقبل کے اندیشے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے کچھ پتہ نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں. مختصر یہ کہ آدم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس زمین پر آ گیا.
اب اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جنت سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں نکالا. ایسے کہتے ہیں لوگ اللہ نے جنت سے آدم کو نکال دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام باتیں نہ بتا دیتے پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے. آدم کو ہر بات بتا دی گئی تھی، وہ درخت دکھا بھی دیا گیا تھا، اس درخت کے پاس جانے کو منع بھی کر دیا گیا تھا. انسان نے جان بوجھ کر یا سہون، یہ بھی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم سے غلطی جو ہے سہون ہو گئی، یعنی آدم کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی. ایسے لوگ جو مفسرین ہیں جو وہ کہتے ہیں صاحب پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو آدم بھی معصوم تھے، لہٰذا ان کی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ انہیں قرآن میں بھی اس قسم کا تذکرہ ہے کہ آدم کو سہو ہو گیا، ایک ایسی ان سے بھول ہو گئی کہ وہ اس طرف چلے گئے. اب یہ تو بات الگ ہو گئی کہ آدم وہاں سے کس طرح آئے، کیا ہوئے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں کہ جو خوش رہنا جانتے ہیں. جو لوگ خوش رہنا نہیں جانتے یا جو لوگ خوش رہنا نہیں چاہتے یا جو لوگ خوشی سے واقف نہیں ہیں، جنت ان کا مقام نہیں ہے. اور جنت انہیں نہ پہلے جنت نے انہیں قبول کیا ہے، نہ خوشی کی عالم میں، اور نہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جنت انہیں دوبارہ قبول کر دے. جنت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر خوشی ہو، آدمی خوش رہنا جانتا ہو، آدمی خوشی سے واقف ہو. اب صورتحال یہ ہے اس دنیا میں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے بندہ خوشی سے واقف ہی نہیں، یہی پتہ نہیں خوشی ہے کیا چیز. اب تو یہ صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی خوش رہتا ہے اور اس دنیا کے معاملات کو کہتا ہے بھئی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں بے حس ہے، بیوقوف ہے، مجنون ہے، خبط الحواس وغیرہ وغیرہ الفاظ سے نام ان کو یاد کرتے ہیں. اس کا صاف مطلب ہے کہ آدمی خوشی سے